بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے ایک نماز شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے صلاۃ التسبیح، اور اس کا نام صلاۃ التسبیح اس لیے ہے کہ اس نماز میں ہم 300 مرتبہ ایک کلمات کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ کلمات اس قدر شان والے، اس قدر برکت والے ہیں کہ اس کی شان اور اس کی فضائل کو بیان کرنا ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ۔ اتنی عظمت والا ہے وہ ذکر اور اتنی عظمت والی ہے وہ تسبیح، تو جس نماز میں وہ تسبیح پڑھی جائے گی اس نماز کی کیسی عظمت ہوگی، کیسی برکت ہوگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس نے ایک بار یہ پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے لیے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ایک بار یہ پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو وہ مر جائے گا، دنیا فنا ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر اس کا ثواب باقی رہے گا۔ تو جب ایسی شان والی تسبیح کو جس نماز میں پڑھیں گے اس نماز کی کیسی شان ہوگی، اور اس شان والی نماز کو کہتے ہیں صلاۃ التسبیح۔ آپ رمضان المبارک میں جیسے سبھی کو پتہ ہے کہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس ماہ مبارک میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز پڑھیں، اگر روز نہ پڑھ سکیں تو ہفتے میں ایک بار، اگر ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکیں تو مہینے میں ایک بار، اور مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکیں تو پوری زندگی میں کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں۔ اور نماز ویسے ہی عبادات میں سب سے افضل ہے، پھر ایسی نماز جس میں قیام، رکوع، سجود، قومہ، جلسہ، تشہد، ہر سٹیپ پر آپ ایسی فضیلت والی تسبیح کر رہے ہیں، تو اس نماز کی کتنی برکت ہوگی اور کس قدر پسندیدہ ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، جو بھی اذکار، نوافل یا دیگر اعمال کرتے ہیں، وہ انفیکٹ سب کے سب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے، اس کو منانے کے مختلف طریقے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا لیں، اس سے حاصل کر لیں۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 4 رکعت نماز ہوتی ہے۔ اس کی نیت سمپل ویسے ہی کریں گے جیسے ہم نماز کی کرتے ہیں، کہ ہم نیت کرتی ہوں 4 رکعت صلاۃ التسبیح ادا کرنے کے واسطے اللہ کے، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر سب سے پہلے پڑھنی ہے ثنا، جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ثنا کے بعد پھر آپ نے یہ جو تیسرے کلمے کی تسبیح ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے 15 ٹائمز، اس طرح کے 14 مرتبہ آپ پڑھیں گے واللہ اکبر تک، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 14 مرتبہ پڑھیں گے۔ اور جب 15ویں دفعہ پڑھیں گے تو پھر یہ کمپلیٹ کلمہ پڑھیں گے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت، اور اس کے بعد پھر 10 دفعہ آپ پڑھیں گے یہی تسبیح، اور اس میں بھی ترتیب یہی ہوگی کہ 9 دفعہ اللہ اکبر تک پڑھیں گے، اور جب 10ویں دفعہ پڑھیں گے تو پھر پورا کلمہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ رکوع کریں گے، رکوع میں پہلے رکوع کی جو تسبیح سبحان ربی العظیم وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر 10 دفعہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور ترتیب وہی ہوگی کہ 9 مرتبہ اللہ اکبر تک، اور 10ویں دفعہ پورا کلمہ۔ اس کے بعد کھڑے ہو کے قومہ میں جو آپ کھڑے ہوتے ہوئے پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور ترتیب وہی ہوگی۔ اس کے بعد پھر آپ سجدہ کریں گے، سجدے میں بھی سجدے کی تسبیح کے بعد 10 دفعہ پڑھیں گے یہی والے کلمات، اور ترتیب وہی ہوگی۔ اس کے بعد پھر اٹھ جائیں گے سجدے سے، اٹھ کے پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، اور دوسرے سجدے میں بھی سجدے کی تسبیح کے بعد یہ کلمات ادا کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے، اور پہلے 15 مرتبہ، جیسے آپ نے پہلی رکعت میں کہا تھا 15 مرتبہ، اب ہم ثنا تو نہیں پڑھیں گے تو ہم ڈائریکٹ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت، اور اس کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات، اور وہی ترتیب پھر رکھیں گے۔ اس طرح ایک رکعت میں ہم نے 75 ٹائمز اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اور پوری نماز میں ہم یہ 300 مرتبہ یہ تسبیح مکمل کرتے ہیں۔ اس نماز کی بہت زیادہ برکات ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں۔ آپ کا کوئی بھی کام ہے، واٹ ایور، کسی کی شادی کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، گھر میں کوئی پریشانی ہے، یا جاب کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، آپ 7 ڈیز کنزیکٹیو اس کو پڑھ کے دیکھیں، آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کس طرح سے راستے بناتا ہے، اور کس طرح سے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔